اقرارم باللسان پر اسلام، تصدیقم بالقلب پر ایمان کا دار الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ میں نے بہت سے دروس میں واضح کیا ہے، معرفت خداوندی، ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے، خدا کی ذات کو ہم نہیں مانتے۔ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول جو الله ثابت ہو سے اور صحابہ سے وہ ضرور کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق کرو، جو ثابت نہیں ہے اس کو جڑ سے اکھیڑو، اس میں پھر سادگی وادگی نہیں، تھوڑا نہیں، کم نہیں، جڑ سے۔ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حضرات خدام القرآن فیصل آباد کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سب حضرات کو قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اجتماع اگرچہ انجمن الخدام القرآن فیصل آباد کے لیے اور فیصل آباد کے رفقاء کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہمیں اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں یہ میزبانی کا شرف کوئی اچھے حالات میں نہیں ملا۔ لاہور میں بم بلاسٹ کی وجہ سے قرآن اکیڈمی لاہور کی عمارت کو جو نقصان پہنچا اس کی وجہ سے اچانک یہ تبدیلی آئی۔ بہرحال فیصل آباد کے رفقاء نے بھرپور محنت کر کے اس کا اہتمام کیا ہے کہ یہ پروگرام یہاں پر ممکن ہو سکے اور آپ سب ساتھیوں کو اس میں ہر طرح کی سہولت میسر آ سکے۔ اس کے باوجود جو کمی اور کوتاہی رہ جائے ہم اس کے لیے پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ اس اجتماع کا مقصد رفقاء کی فکری تربیت ہے۔ تنظیم اسلامی کے قیام سے پہلے اور تنظیم اسلامی کے قیام کے بعد بہت سے مواقع پر بانی محترم جب وہ خود تنظیم کی عمارت سنبھالے ہوئے تھے نے بہت سی کتابوں کا خود مطالعہ کروایا تھا، اور مرکزی سطح پر محسوس کیا جاتا تھا کہ بہت سے رفقاء خاص طور پر تنظیم اسلامی میں اب جو نئی قیادت آئی ہے، بہت سے عمراء جو ہیں وہ اس وقت سے متعلق نہیں ہیں کہ جب بانی محترم خود مطالعہ کرایا کرتے تھے اور ایک ایک بات ایکسپلین کیا کرتے تھے۔ تو پھر کوئی ایسا موقع ہو کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور فکری تربیت کا بھرپور انتظام ہو۔ ہماری تربیت گاہوں کے اندر جو تنظیمی معاملات ہیں اور کچھ بنیادی جو دینی باتیں ہیں وہ تو یاد دہانی کے طور پر، نصیحت کے طور پر، تذکیر کے طور پر سامنے لائی جاتی ہیں، لیکن وہ بنیادیں کہ جن پر یہ تنظیم وجود میں آئی تھی، قیام پاکستان کا پس منظر کیا تھا، پھر پاک و ہند کے اندر جو دینی جد و جہد آج تک ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور تنظیم اسلامی اس میں کہاں کھڑی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بانی محترم کے خطابات میں ہم پرانے ساتھیوں نے براہ راست ان سے سنی تھی، اور ان کی تحریریں خود بھی پڑھی تھیں، اور جب خود انہوں نے اس کا مطالعہ کرایا تھا تو مزید بھی اس کی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے آئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے کہ یہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے اسی مقصد کے لیے کہ جیسے پرانے ساتھی فکری اعتبار سے ساؤنڈ ہیں، تو ہمارے نئے آنے والے ذمہ داران جنہوں نے کل اس تنظیم کی قیادت سنبھالنی ہے وہ بھی فکری طور پر پوری طرح ساؤنڈ ہو جائیں۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس تربیت گاہ کی۔ ان ابتدائی کلمات کے ساتھ میں مائک امیر محترم کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ
اس اجتماع کے باقاعدہ آغاز کا اعلان بھی فرمائیں اور آپ کو ابتدائی جو بھی ہدایات ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ امیر محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین۔ میں اس حمدیہ دعا کے ساتھ تنظیم اسلامی کی اس خصوصی فکری تربیتی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ جو تشریف لائے ہیں دور اور نزدیک سے، تنظیم کی دعوت پر، تنظیم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، وہ سب میرے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فرما رہے تھے کہ ان پر یہ ذمہ داری اچانک آ گئی ہے، انجمن خدام القرآن فیصل آباد اور یہاں کے مقامی ہمارے ساتھی تنظیمی دوست، انہوں نے جو بھاگ دوڑ کر کے یہاں پر یہ محفل اس کو آراستہ کرنے کے لیے سامان کیا، ان کا بھی، آپ سب کی جانب سے بھی ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص بانی محترم کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے حوالے سے ہماری خصوصی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس وقت اگرچہ طبیعت ناساز ہے، کئی دن سے بہت ہی مطمئن چل رہی تھی، کل جمعے کا خطاب بھی بمشکل اس ذمہ داری کو آپ نبھا سکے، لیکن اس کے باوجود تشریف لائے ہیں کہ آپ خود چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام میں بھرپور شرکت ہو، اور جو اصل مقصد بھی تھا جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے کہ وہ فکری مواد ہم براہ راست بانی محترم سے جو ہے اس کی وضاحت یہاں پر حاصل کریں، اور وہ اسباق جو ہیں وہ ہم سبقن پڑھیں جو ایک زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ اس اجتماع کا جو پس منظر ہے، اگرچہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے میرے حصے کا کام تو کر دیا بہت سا، پھر بھی میں کچھ مزید وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ہمارا سالانہ اجتماع چونکہ اس سال جو نومبر میں ہونا تھا وہ نہ ہو سکا، اس وقت وجوہات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم۔ چنانچہ اس کے بعد جب توسیع عاملہ ہماری ہوئی تو ہم سب سر جوڑ کر بیٹھے کہ وہ پروگرام تو نہ ہوا تو اب کوئی اور اس کا متبادل پروگرام، کسی نوع کا کوئی پروگرام کیا جائے۔ بہت سے آپشن سامنے آئے، اس کی بھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے پھر ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ہم ذمہ داران کو، اور خاص طور پر اب نقبا کے لیول تک بلاتے ہیں تو پھر بہت بڑا اجتماع ہو جاتا ہے۔ 200-250 افراد ہمارے ذہن میں تھے کہ قرآن آڈیٹوریم میں جو بیٹھ کر سن سکیں، سمجھ سکیں، افہام و تفہیم ہو سکے، اور ایک بہتر ماحول کے اندر کچھ سیکھ سکیں، تو اس پہلو سے کہ امراء اور اس سے اوپر جو نظم بالا ہے ان کو دعوت دی جائے، اور ایک خصوصی فکری تربیت گاہ جو ہے اس کا انعقاد ہو، اور اس تربیت گاہ کے اندر جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے کہ بہت سا فکری مواد وہ ہے جو براہ راست جو سینئر رفقا ہیں انہوں نے براہ راست بانی محترم کی زبان سے سنا ہے، اور ان کی اپنی جو تحریریں بڑی ثقیل کہی جاتی ہیں، کو پڑھنا سمجھنا مشکل ہے، اس کی خود وضاحت انہوں نے کی، اور اس سے جو فکری پختگی حاصل ہوئی وہ بڑی اہم ہے۔
میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی ہے فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سب سے پہلے فکری قبلے کی درستی ضروری ہے. فکر صحیح ہوگا، مقصد حیات کا شعور، بلکہ اس سے بھی پہلے چلیں، سب سے پہلے معرفت ذات حق، پھر معرفت ذات، خود میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے اس کائنات میں، اس زمین پہ جو بھیجا گیا ہوں تو کس مقصد کے لیے، مجھ سے مطلوب کیا ہے، اور اس رب نے میری کون سی منزل معین کی ہے. فکری قبلہ تب درست ہوگا، اور اس منزل تک پہنچنے والا سیدھا راستہ صراط مستقیم وہ کیا ہے. یہ سارے پہلو ہیں کہ یہ لازم ہے کہ بحیثیت انسان اسے جب دنیا میں رہنا ہے تو ان تمام مراحل سے وہ گزرے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر محض حیوانی سطح پر زندگی گزر رہی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ ہے وہ چیز، اور اس میں الحمدللہ کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو براہ راست ہم نے بانی محترم سے پڑھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حجم چھوٹا تھا تنظیم کا، وہ وقت بھی تھا کہ قرآن اکیڈمی کا جو لائبریری کا کمرہ ہے اسی کے اندر سالانہ اجتماع ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک وقت رہا ہے. اس وقت عموماً مبتدی اور ملتزم تربیت گاہ کی کوئی تقسیم نہیں تھی، یہ نظام اس طور سے وضع نہیں ہوا تھا. البتہ بانی محترم کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر سال ایک تو سالانہ اجتماع وہ الگ شے ہے، لیکن کوئی ریفریشر کورس لوگوں کو کہا جائے جو بھی سب سمجھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں اور سیکھنے سکھانے والے ہیں، ایسے لوگ آئیں، پورے پاکستان سے آئیں، اور پھر یہ کہ وہ ایک کورس ہو اور اس کے اندر وہ اپنے فکری مضامین، اور ان فکری مضامین میں وہ فکری قبلے کی درستی جہاں جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے قرارداد تاسیس سے اس فکری قبلے کی درستی کا اہتمام ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، منتہا مقصود رضائے رب ہے. اقامت دین ایک ذمہ داری ہے، دینی فرائض اور بھی بہت سے ہیں، انہی میں اقامت دین ہے جس کے لیے جماعت قائم ہوئی. لیکن یہ کام کرتے ہوئے ہم نہ بھولیں کہ اصلاً رب کی رضا کے لیے اور اپنی اخروی نجات و فلاح کے لیے کر رہے ہیں. جب یہ فکری قبلہ درست ہوگا تو ہر معاملہ سیدھا ہو جائے گا. پھر جد و جہد بھی ہوگی اسی انداز پہ کہ جو رب کو پسند. پھر ہم صرف یہ نہیں کہ اقامت دین رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر تو ہر کام رب کی رضا کے لیے ہوگا. پھر میرے پڑوسی سے میرا تعلق جو ہے وہ بھی انہی بنیاد پر ہوگا کہ رب راضی ہو جائے. میرے رشتہ داروں سے میرا معاملہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا کہ رب راضی ہو، اور اس کے جو تقاضے ہیں ہر چیز اسٹریم لائن ہو جاتی ہے. تو وہاں سے جو ہے بات شروع ہوتی تھی، اور یہ چیز وہاں بارہا ہم نے خود الحمدللہ کہ جب بھی کوئی تربیت گاہ ہوتی تھی بانی محترم خود اس کا مطالعہ کراتے تھے. اسی کو لے کے میں نے پھر آگے بڑھا ہوں، اور اب پھر اس کا کچھ عرصے سے اس کی تکرار شروع ہوئی ہے کہ یہ سب سے قیمتی نکتہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امر حال کا تصور کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں، تاریخ کے جس گوشے میں ہم کام کر رہے ہیں اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے. اسلام پر آج تک کون کون سے دور گزرے ہیں، قرن اول میں ترجیحات کیا تھیں، پوری دنیا میں اسلام کس اعتبار سے کس حیثیت سے متعارف تھا. پھر رفتہ رفتہ جب سلطنت کا دائرہ پھیلا ہے تو اس کے بعد کیسے قرآن اور جہاد کے معاملات جو ہیں پس پردہ چلے گئے. پھر بر عظیم پاک و ہند میں اسلام آیا تو کن حالات میں آیا. اسی طریقے سے خود امت مسلمہ کی پوری تاریخ جو ہے اس پر بھی ایک نگاہ ہونی چاہیے. اقبال نے کہا تھا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بڑا درخشان شاندار ماضی ہے، لیکن ہم کٹ چکے ہیں اس کا شعور نہیں ہے. عام طور پر جو کچھ ہم کتابوں میں اور اسکولوں میں نصاب پڑھتے ہیں اس سے کوئی ایک تصور واضح نہیں ہوتا. چند باتیں رٹ لی، امتحان دے دیا، فارغ ہو گئے. ہمیں اپنی تاریخ کا کوئی شعور حاصل نہیں.
اسی طریقے سے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کن کن مراحل سے گزر کے آج جہاں تک پہنچا ہے کہ اب ہم غلبہ اسلام کی جدوجہد اللہ کی تائید و توفیق سے اور اس کی نصرت کے بھروسے پر کر رہے ہیں، تو کون کون سے مراحل اس سے پہلے گزرے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ کہ کون کون سے فکری دھارے ہیں جو چل رہے ہیں، ہمارا اصل مقابلہ کن کے ساتھ ہے فکری اعتبار سے، یہ سارا جو ہے یہ تصور پوری طرح واضح ہوگا تو ہم اپنے کام کو بہتر طور پر کر سکیں گے، اعلیٰ وجہ البصیرہ، پلاننگ بھی بہتر ہو سکے گی، خود ہم مضبوط فوٹنگز پر ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ کہ ہمارے لٹریچر میں تو موجود ہیں اور بہت ہی ٹھوس انداز میں موجود ہیں، لیکن اس سے استفادہ ہم نہیں کر پا رہے، نہیں کر پاتے۔ شامل نصاب بھی ہم نے کیا، مبتدی کے لیے ایک نصاب معین کیا، یہ کتابیں پڑھے گا، ملتزم کے لیے ایک اور نصاب معین کر دیا، مدرسین کے لیے کر دیا، ذمہ داران کے لیے کر دیا، لیکن یہ کہ جس طور سے ان کو پڑھا جانا چاہیے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ خیال آیا، اور اس میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہی نمایاں تھے کہ جب خود بانی محترم پڑھایا کرتے تھے تو اور ہی کیفیت ہوتی تھی اور یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی تھی، اور فکری پختگی کا جو ہے ایک معاملہ وہ ہوتا تھا جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس پہلو سے خلوص اپنی جگہ ہے، محنت اپنی جگہ ہے، بہت سے لوگ بہت آگے ہیں، لیکن بعض پہلو جو ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہیں ہمارے شعور اور ادراک کے پردوں پر، تو اسی کی ایک کوشش ہے جس کے لیے ہم اس وقت جمع ہوئے، اور غالباً 20-25 سال کے بعد اس طرح ایک پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے تنظیم اسلامی کی تاریخ میں۔ اکثر آپ میں سے وہ ہوں گے جو پہلے اس قسم کے کسی پروگرام میں شریک نہیں رہے، واللہ اعلم۔ تو یہ میں نے چاہا کہ تھوڑا سا تعارف کروا دوں، اور اسی حوالے سے اب میں بانی محترم سے گزارش کروں گا کہ پہلا جو سبق ہے بنیادی عقائد، وہ بھی ہم نے ان سے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر وہ اس بارے میں کچھ اور فرمانا چاہیں تو یہ بہتر موقع ہوگا کہ ہم ان کی زبان سے براہ راست سنیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز و جان رفقائے تنظیم اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے ابتداءً یہ عرض کر دوں کہ جب میرے علم میں آیا تھا یہ پروگرام اور مجھے بتایا گیا تھا کہ شورا نے کچھ حصے میرے ذمہ لگائے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا، تو میں نے کہا عزیز و محترم سے کہ میں سارے پڑھاؤں گا، صرف کچھ نہیں، سب پڑھاؤں گا۔ اس لیے کہ آج سے کوئی 3 ہفتے قبل سے کوئی 3 مہینے قبل میری طبیعت بہت بہتر تھی، اور میں نے اس دور میں یہ بھی کہا اپنے بعض دوستوں سے بے تکلف کہ معلوم ہوتا اللہ مجھے اثر نوجوان کر رہا ہے، وہ انرجی اور قوت، دورے میرے تقاریر 2-2 گھنٹے کی، صبح لاہور سے اسلام آباد، دن میں تقریر 2 گھنٹے کی، شام کو واپس لاہور، اور تکان کا کوئی شائبہ نہیں۔ تو یہ کیفیت میری رہی ہے، اگرچہ میں نے یہ بھی کہا کہ شاید اللہ مجھے دوبارہ جوان کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجھنے والی شمع جب آخر میں بڑھتی ہے یہ اس کی کیفیت ہے۔ چنانچہ اب میں جو 3 ہفتے سے محسوس کر رہا ہوں تو یہ دوسری بات محسوس کر رہا ہوں۔ میں کراچی میں اور حیدرآباد اور ملتان، یہ میرا اوپر تلے کا پروگرام ہوا، ایک شام حیدرآباد ملتان میں مفصل تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی فتنہ دجال پر، صبح پھر میرا خیال ہے کہ 2 ہی گھنٹے کا یا شاید اس سے بھی زائد جو سوال جواب کا سیشن، شام کو چھوٹا ہوائی جہاز جو زیادہ وقت دیتا ہے اس کے ذریعے کراچی
ایئرپورٹ سے براہ راست حیدرآباد جاتے ہی ایک اجتماع، پھر اس کے بعد اگلے روز جمعے کا خطاب، کیونکہ وہاں بھی ایک قرآن اکیڈمی اللہ کے فضل سے شروع ہو رہی ہے، پھر رات کو تقریر، اگلے روز آ کر پھر کراچی میں 2 تقریریں، اور وہاں پر بھی دوسرے بھی اجتماعات۔ تو اس کے بعد سے ایک دم میں بیٹھ گیا ہوں، اور طبیعت میں بہت مساحت ہے، بہت کمزوری ہے، گلا میرا پہلے بھی خراب ہو جایا کرتا تھا جب زیادہ تقریریں ہوتی تھی، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس مرتبہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بارہ اللہ کو کیا منظور ہے وہ تو اصل میں اسی کے علم میں ہے۔ تو میں اسے غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ حضرات کی اس محفل میں اللہ نے مجھے بھی شریک ہونے کا موقع دے دیا۔ میرے ذمہ جو پہلا کام لگایا گیا ہے وہ یہ تنظیم اسلامی کے عقائد، یہ میں جب مرتب کر رہا تھا، یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سید وسیم اظہر ندوی، اب فوت ہو چکے ہیں، جماعت اسلامی کے بہت اہم رہنما تھے، بہت پرانے رکن تھے، صوبہ سندھ کی جماعت کے امیر بھی رہے ہیں۔ وہ پالیسی کے بارے میں ہماری رائے سے، یا میں کہوں میری رائے سے متفق تھے، جس کی بنا پر میں جماعت سے علیحدہ ہوا، لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ میں علیحدہ نہیں ہوں گا، اندر میں رہ کر میں اسی فکر کو اور اسی اختلاف کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ جماعت میں رہے، لیکن پھر ان کا ایک بہت بڑا جرم شمار کیا گیا کہ جب میں نے قرآن کانفرنس شروع کی ہے تو اس میں وہ آئے اور انہوں نے تقریریں کی، تو اس بار ان کی جواب دہی ہوئی کہ ڈاکٹر اسرار کی کانفرنس میں تم گئے، اور بالآخر انہیں جماعت سے نکال دیا گیا۔ بہرحال جس زمانے میں یہ مرتب کر رہا تھا، ابھی وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نکل چکے تھے یا نکالے جانے کے پروسیس میں سے گزر رہے تھے۔ تو میں نے، چونکہ وہ ایک عالم دین تھے، میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی تھی، تو انہوں نے بہت کھلے الفاظ میں تحسین کی تھی۔ اس میں میں نے یقیناً جماعت اسلامی کے دستور سے بھی حصہ لیا تھا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ جماعت اسلامی کے دستور میں بات شروع ہوتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے۔ البتہ ان 2 جو اجزاء ہیں اس کلمے کے، اس سے کیا لازم آتا ہے، کیا تقاضا اس کا ہے، اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی جامعیت کے ساتھ وہاں واضح کیا گیا۔ میں نے اس سے استفادہ کیا، اگرچہ اس میں بات اضافے کیے اور بعض چیزیں ہٹائیں، یعنی حق کو اضافہ جس کو کہتے ہیں، حق کہتے کسی چیز کو نکال دینا، اضافہ اس میں اضافہ کرنا، تو کچھ حق کو اضافے کے ساتھ میں نے وہ حصہ اس میں لیا ہے، تو اس میں ماننے میں آپ کے سامنے بھی مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں عقیدہ توحید اور رسالت پر ایمان کے تقاضے جو ہیں میرے نزدیک یا میرے علم کی حد تک کسی جماعت کے دستور میں حصہ نہیں سوائے جماعت اسلامی کی۔ لیکن میں نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے ایمانیات، میں حیران ہوں کہ جماعت کے دستور میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے اس میں ایمانیات اور اس کی شرح لی ہے ساتھ، جو کہ اصل جڑ ہے، اصل بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ اشہدو کا لفظ لگاتے ہیں تو وہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے، دروازہ، شاہ درا، بڑا دروازہ۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے ایمان جو ہے، اور اس کے ضمن میں ہمارے اسلاف نے جو عمارتیں متعین کی ہیں ان سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اس ہمارے جو علمی جو تسلسل ہے، ہمارا جو علمی ورثہ ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی ایک اہم بات ہے جو یہاں آپ کے سامنے آئے گی کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آخر یہ ہمارے ہاں ہمارے اسلاف نے
یہ متعین کیے ہیں تو یوں ہی تو نہیں کیے. پھر وہ کلمے جو 6 مشہور ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، یہ چونکہ میری تعلیم کا آغاز جو ہوا تھا اس دور میں ہوا تھا جبکہ ابھی ہمارے ہاں تعلیم کا آغاز ہوتا تھا قاعدہ یسم القرآن سے، اور اس کے بعد جب کوئی تھوڑی بہت اردو پڑھنے کی صلاحیت ہو جائے تو مفتی کفایت اللہ صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، ان کے مرتب کردہ چھوٹے چھوٹے رسالے تھے، تعلیم الاسلام، حصہ اول، حصہ دو، حصہ سو، حصہ 4، وہ ہماری تربیت کی جڑوں میں ہیں، اور ان میں یہ چیزیں جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ آئی، تو میں نے یہاں ان کو بھی اس میں شامل کیا. یہ گویا کہ جماعت اسلامی اور پھر اسلاف، ہم ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو جس طریقے سے قائم کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے. پھر ایک آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی. اس میں ایک بہت نئی بات جو میں نے کہی اور جس کو کہا مولانا وسیم اظہر صاحب نے کہ اس تحریر کی بڑی ایجوکیٹو ویلیو ہے، یہ الفاظ ان کے ہیں، یعنی یہ تو تعلیم اور تدریس کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس عبارت کو، اس تحریر کو پڑھا جائے، سمجھا جائے. تو بہرحال یہ اس کا پس منظر ہے. اب آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اس میں کون صاحب میری مدد کریں گے پڑھنے میں؟ میری آواز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پھٹ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنظیم اسلامی کے بنیادی دینی تصورات یعنی عقائد اہل سنت والجماعہ کے مطابق ہیں. یہاں بھی جو 2 الفاظ آئے ہیں ان کو نوٹ کر دیجیے. عام طور پر ہم صرف لفظ عقیدہ بولتے ہیں، یہاں میں نے اس کے ساتھ ایک لفظ جمع کیا ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بنیادی تصورات ہیں اس کائنات کے بارے میں، خود اپنی حیات کے بارے میں، اپنی ہستی کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، علم کی سورسز کے بارے میں. عقائد در حقیقت جو ہیں وہ ہمارے تصورات ہیں. چلے اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے جن کی روح سے ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت پر لازم ہے کہ وہ پورے شعور و ادراک کے ساتھ اقرار کرے کہ آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور قبول کرتا ہوں اس کے جملہ احکام، اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے. اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعد الموت. یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بات ہوگی اور وہاں پر ملائکہ پر ایمان کا ذکر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ملائکہ کو نہ مانتے ہوئے بھی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے، تقدیر کو نہ مانتے ہوئے بھی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ایمان مفصل ہے اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے. اس حوالے سے جامع الفاظ ہیں جو سلف سے منقول چلے آ رہے ہیں، اور ان سے ہمیں کسی درجے میں بھی اجتناب یا جو ہے پہلو تحقیق کرنا نہیں چاہیے. یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں کہ ملائکہ کو کون نہیں مانتے مسلمانوں میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان ملائکہ کو نہیں مانتے، اور ان کے جتنے متبعین ہیں، منکرین حدیث قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ ملائکہ کو نہیں مانتے. ملائکہ کو کہتے ہیں کہ وہ فورسز آف دی نیچر کا نام ہے بس. اب گریوٹی جو ہے ایک فورس ہے، زمین جو ہے کھینچ رہی ہے چیز کو اپنی طرف، کی فورس ہے بس. یہ فرشتہ ہے، اللہ اللہ خیر اللہ، اور کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی صاحب تشخص وجود نہیں، کوئی صاحب ارادہ وجود نہیں ہے، کوئی صاحب شعور وجود نہیں ہے. یہ ساری گمراہیاں آج ہیں دنیا کے اندر. تشریح. اسلام کی اساس ایمان پر قائم ہے، اور ایمان کی تعبیر کے لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے
مدرجہ بالا الفاظ جو سلف سے منقول ہیں، حد درجہ موضوع بھی ہیں اور نہایت جامع و مانع بھی۔ یہ دو لفظ سمجھ لیجئے، جامع اور مانع۔ کسی چیز کی تعریف جب کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کسی شے، ڈیفینیشن، تو اس میں اس چیز کے تمام اجزاء آ جانے چاہیے۔ کوئی جز بھی باہر رہ گیا تو وہ ڈیفینیشن پوری نہیں ہوگی، اور کوئی اس کے خلاف شے شامل نہیں ہونی چاہیے، وہ مانے، اس کو روک دے، اس کے تمام تقاضوں اور اجزاء کو جمع کرے اور اس کے خلاف تمام چیزوں کو نکال دے۔ یہ جامع و مانع تعریف، یہ اصطلاح اس کا ہے۔ اس لیے کہ ان میں ایمانیات کی تفصیل کے علاوہ دو اہم اور بنیادی نکتے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان زبانی اقرار، جو اس قانونی ایمان یعنی اسلام کا رکن اولین ہے، جس پر تمام دنیاوی معاملات کا دار و مدار ہے اور جس پر اسلامی حیات اجتماعی کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور تصدیق قلبی یعنی جس پر اس حقیقی ایمان کا دار و مدار ہے جس کی بنا پر آخرت میں کوئی شخص مومن قرار پائے گا، دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ علمی و نظری اور اصولی اعتبار سے ایمان حقیقتاً ایمان باللہ ہی کا نام ہے۔ بقیہ تمام ایمانیات اسی اصل کی فروع اور اسی اجمال کی تفصیل ہیں۔ پہلی بات تو واضح ہوئی اس سے کہ اس میں جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دو چیزیں علیحدہ ہوئی۔ اور یہ چونکہ میرے دروس اور خطابات اور تقاریر کا بہت مین موضوع ہے، اکثر و بیشتر بات شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس اسلام کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، دل میں کیا ہے کیا نہیں ہم نہیں جان سکتے۔ دنیا میں ہم اس مسلمان سمجھیں گے جو بھی کلمہ کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ اگر کوئی عمل غلط ہے اس کی سزا دی جائے گی، کوئی جرم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی بات معلوم ہوئی کہ یہ ایسی بات بھی مانتا ہے جو ایمان کے منافی ہے تو تکفیر کی جائے گی۔ لیکن جب کچھ اور معلوم نہیں ہے تو محض اقرار باللسان کافی ہے اسلام کے لیے۔ تو اقرار باللسان پر اسلام، تصدیق بالقلب پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اسلام کا سارا معاملہ اس دنیا کے لیے ہے، سارا نظام ہمارا، اسلامی نظام حیات، اسلامی نظام سیاست، اسلامی نظام معاشرت، یہ وہ سب ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق، لیکن ایمان پر دار و مدار ہے آخرت کے نجات کا۔ تو یہ دو چیزیں بہت علیحدہ علیحدہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور میں نے بہرحال جن چیزوں کو نکات کو بہت اہتمام کے ساتھ واضح کیا ہے، ریپیٹڈلی وہ یہی ہے، اور آج یہی چیز ہمارے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے۔ مثلا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہوگا وہ لازماً جہنم سے اپنی سزاؤں کی بقدر سزا پا کر جو ہے جرموں کی نکل آئے گا۔ وہ سمجھے یہ مسلمان کے لیے، بھائی یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، مومن ہو تو شگن ہوگی، مسلم جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہر مسلمان کی شفاعت حضور کریں گے، بھائی نہیں، ہر مومن کی شفاعت کریں گے۔ یہاں ایمان اور اسلام سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ باقی ہم دنیا میں طے نہیں کر سکتے کہ میں مومن ہوں تم مومن ہو، یا تم مومن نہیں ہو صرف مسلم، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ معاملہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں کا ہماری ساری بحث ہی اسلام سے ہوگی، ایمان سے بحث ہوگی نہیں۔ کسی کو مومن قرار دینا، قرآن میں لستا مومن، آپ کہہ نہیں سکتے تم۔ کوئی اجنبی تمہارے سامنے آ گیا السلام علیکم کہتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اسے کافر سمجھ کے اس کو بھی قتل کر دو، اس کا مال بھی جو ہے مال غنیمت سمجھ کے ہتھیار ہو، نہیں قتل نہیں، تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنا، نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ زید ابن حارثہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، کافر کو، کیونکہ جب ان کی جنگ کے اندر دو بدو جنگ کے اندر وہ کافر جو ہے وہ بالکل بے بس ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے تلوار نہیں روکی اور گردن اڑا دی۔ حضور کے سامنے معاملہ ہے، کیا کرو گے تم قیامت کے دن؟ تم کیا جواب اسامہ نے کیا تھا، یہ زید ابن حارثہ نے، اسامہ ابن زید نے، اے اسامہ قیامت کے دن کیا کرو گے جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ کلمہ ہو اور پھر تمہاری تلوار چل جائے۔ تو اس اقرار باللسان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ دنیا میں ہمارا سارا نظام، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان اسی کی بنیاد پر ہے، ورنہ مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم میرے دل میں کیا ہے۔ ایمان ہے تو کتنا ہے، کتنا گہرا ہے، کیسا ہے، وہ معاملہ اللہ کا، وہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اور دوسری بات جو واضح ہو گئی،
اب یہ جس نے بھی کیا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، یہ عبارات کن لوگوں نے ہمارے اسلاف میں سے مرتب کی ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، لیکن اس سے جو بات واضح ہوئی وہ کیا ہے؟ ایمان اصلاً نام ہے ایمان باللہ کا، مجمل ایمان، مجمل جب آپ مختصر بات کریں گے ایمان کی تو ایمان باللہ بس، تفصیلاً بات کریں گے تو پھر اس میں ملائکہ اور رسول النبی اور کتابیں اور قدر بالقدر اور آخرت اور بعث بعد الموت، اس لیے کہ اس میں جو لکھا ہے جملہ وہ ابھی آپ پڑھ لیں. چنانچہ ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات حکمت و عدل کا مظہر ہے، اور ایمان بالرسالت بھی اس کی صفات ربوبیت و ہدایت ہی کی توصیف. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں، آپ اپنا بھی جائزہ دیتے جائیے کہ یہ باتیں پوری طریقے سے واضح ہیں بھی کہ نہیں ہیں، پھر بعد میں جا کر دوبارہ بھی پڑھیے گا. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ الاحد ہے، یعنی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا، چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ ہم کف، نہ ہم سر ہے، نہ ہم پلہ، نہ ضد ہے، نہ ند، نہ مثل ہے، نہ مثال. وہ الصمد ہے، یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان کا مبدع بھی ہے اور موجد بھی ہے، خالق بھی ہے اور باری بھی، صانع بھی ہے اور مصور بھی، اور اسی کی توجہ و عنایت اسے تھامے ہوئے بھی ہے اور قائم کیے ہوئے بھی. اب یہاں دیکھیے مبدع اور موجد کے دو لفظ آئے ہیں، اور اس کو میں نے اپنی آخری تصنیف جو بھی کہی ہے اس میں جب استعمال کیا تو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کہا یہ الفاظ تو ہمیں معلوم ہی نہیں. ایجاد و ابداع آدم سے عالمی نظام خلافت تک، حالانکہ یہ الفاظ تو شروع ہو رہے ہیں آپ کے الف بیتے پڑھ رہے ہیں نا تنظیم کا آپ، تو بدیع کہتے ہیں اس کو کہ جو بغیر کسی شے کے کسی چیز کو پیدا کرے. ایک خلق ہے، کسی شے سے کوئی اور شے بنا دینا، جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے، مٹی تھی تو انسان بنا، اور جنات کی تخلیق آگ سے، فرشتوں کی تخلیق نور سے، یہ خلق ہے. اور ابداع کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، انگریزی فلسفے میں کریشن ایکس نیہیلو، کریشن تخلیق، ایکس نیہیلو عدم بحث سے، بالکل کسی چیز کے بغیر پیدا کرنا. اسی کے لیے لفظ ایجاد ہے جو پہلے نہیں تھی اور اس کو اب ایجاد کیا گیا. تو مبدع اور موجد بھی اللہ تعالی ہے، اور خالق بھی، باری بھی، مصور بھی. وہ پاک اور منزہ و مبرہ ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی. اچھا اب اس کو بھی سمجھ لیجیے، باری کے کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنے والا. یہ فلاسفہ کا اور متکلمین کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے یا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اپنے علم میں اس کا ایک خیولہ تیار ہوتا ہے. آپ بھی کوئی کام کرنا چاہیں گے تو پہلے کوئی نقشہ ذہن میں بنائیں گے کہ نہیں، پھر اس کو ظاہر کرتا ہے، برا ظاہر ہو جانا. تو باری وہ بنیادی جو ہے نقشہ وہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، پھر اسی کو وہ ظاہر کرتا ہے عالم خلق کے اندر، پھر اس کا ظہور ہوتا ہے. وہ پاک اور منزہ و مبرہ ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے. گویا وہ سبوح بھی ہے اور القدوس بھی، اور جامع ہے تمام محاسن و کمالات کا، اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ تمام و کمال. گویا وہ الغنی بھی ہے، یعنی وہ جامع ہے تمام محاسن و کمالات کا اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ تمام و کمال. گویا وہ الغنی بھی ہے اور الحمید بھی. کسی کو کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں بجز اس کے اذن و اجازت کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا وہی العلی بھی ہے اور العظیم بھی، اور المتعال بھی ہے اور الکبیر اور المتکبر بھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہاں ذرا بات جان لیجیے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ میں نے بہت سے دروس میں واضح کیا ہے. معرفت خداوندی، ذات ہمارے دائرے سے خارج، خدا کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے. حضرت ابو بکر کا جو قول ہے اس میں العجز عن درک ذات ادراک،
اس ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا جب انسان کو احساس ہو جائے، یہی ادراک ہے۔ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ حضرت علی نے پھر اس کے اوپر دوسرا مصرع لگا کر شعر بنا دیا ہے، والبحث عن کنہ الذات اشراک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ، اس کی حقیقت کو اس میں کھود پرید کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں قائم کرو گے اور وہ اللہ نہیں ہے، وہ گویا کہ تمہارے اپنے تصور نے کوئی اور اللہ بنا لیا ہے، یہ شرک بن جائے۔ والبحث عن کنہ الذات اشراک۔ صفات کے اعتبار سے بھی یوں تو یہ کہ تمام اسماء و صفات اس کے جو ہے کہ دو باتیں جاننے کی، ایک تنزیہ اور ایک تحمید۔ تنزیہ اور تسبیح یہ ہے منفی بات، یہ ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں، وہ مبرہ ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے پاک ہے، پاک ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں پاک ہے تو کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ناپاکی کا تصور ہے؟ پاک ہے یعنی کس بات سے؟ کوئی ضعف، کوئی عجز، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی نیند، یہ بھی ایک کمزوری ہے۔ اونگ آ جانا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کیوں نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے، نیند بھی آ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف پازیٹو کیا ہے؟ تمام کمالات و محاسن اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ ہم سب کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے سارے کمالات کو ہم کہاں گنیں گے؟ تو جامع جملہ یہی بنتا ہے۔ اسی لیے یہ جو آج تسبیح، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، میزان معرفت رب آدھی تو پوری ہو جاتی ہے تسبیح سے، جب ہم نے جان لیا کہ وہ ہر ضعف سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر عاجزی سے وہ پاک ہے۔ یہ تو ہو گیا تسبیح، آدھی میزان ہو گئی۔ تحمید، تمام صفات جمال و کمال اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود، اس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور اس کی ماہیت اور کنہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کی معرفت کی واحد راہ اس کے اسماء و صفات کے واسطے ہی سے ہے۔ چنانچہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اگرچہ متعین طور پر اس کے اسماء حسنہ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نبوی میں وارد ہوئے۔ اسی طرح وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے، جن میں سے اہم ترین 8 ہیں، یعنی نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام اور نمبر 8 تکوین۔ چنانچہ وہی الحی بھی ہے اور القیوم بھی، اور السمیع بھی ہے اور البصیر بھی، علی کل شیء قدیر بھی ہے اور بکل شیء علیم بھی، فعال لما یرید بھی ہے، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی شان کا حامل بھی۔ مزید برآں اس کے جملہ صفات اس کی ذات ہی کی مانند مطلق اور لا متناہی ہیں، نہ کہ محدود و مقید، اور قدیم ہے نہ کہ حادث، اور ذاتی ہے نہ کہ کسی اور کی عطا کرتا۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ میں نے جو میری کتاب ہے حقیقت و اقسام شرک، اس میں شرک فی صفات کے ضمن میں میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ الفاظ ہمارے وہی ہیں جو ہم اللہ کے لیے بھی بطور صفت استعمال کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی۔ علیم ہے اللہ، انسان بھی علیم ہوتا ہے، علامہ بھی ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ تو اور کیا زور ہوگا علامہ۔ لیکن یہ کہ کیا فرق ہے؟ اللہ کی ذات اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی اور نے اسے پیدا نہیں کیا، وجود اس کا اپنا ہے، عطائی نہیں۔ اسی طرح اس کی صفات بھی اپنی ہے، کسی اور کی دی ہوئی نہیں۔ اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات لامحدود ہے۔ اس کی صفات قدیم ہے، اسی طرح جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے۔ اور ہر کوئی اور ہو، وہ کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، یہ ہو، فرشتہ ہو، کوئی ہو، اس میں جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی عطائی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ نمبر 2 حادث ہے، یہ قدیم نہیں ہے، اور محدود ہے، لامحدود نہیں۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر میں اور پھر دیوبندی یا اہل حدیث میں اس مسئلے کا حل میں نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہوا ہے کہ میں نے جب ایک بریلوی عالم دین سے جا کر بات کی تھی اس علم غیب کے مسئلے پر، تو انہوں نے لا کر اپنی کتاب کھول کر دکھا دیا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہم مانتے ہیں خیر غیر اللہ کی ہر صفت عطائی ہے، محدود ہے اور حادث ہے۔
میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، اب کوئی اور جھگڑے تو جھگڑے، میرا کوئی جھگڑا نہیں۔ باقی ہم کہاں ناپ سکتے ہیں کہ حضور کا کیا علم تھا کیا نہیں تھا؟ کسی چیز کو حضور نے کسی مصلحت سے بیان کرنا نہ پسند کیا ہو، ہم کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا، ان کے اوپر جمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی بات ایک مانیے کہ آپ کا علم محدود تھا، لامحدود نہیں، آپ کا علم عطائی تھا، ذاتی نہیں، آپ کا علم حادث تھا، وہ قدیم نہیں، بس۔ فرشتے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا، وہ صاحب تشخص وجود کے حامل ہیں، نہ کہ مجرد قواعد طبعیہ۔ یہ چیز جو ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے حدیث میں موجود ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من نور سے موجود ہے۔ چلیں، ان کا نہ مذکر ہونا معلوم ہے نہ مؤنث۔ اب دیکھیے یہاں آگے مجرد قواعد طبعیہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں گمراہی جو ہے سر سید سے شروع ہوئی ہے۔ وہ خدا سے قرب ضرور رکھتے ہیں لیکن الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں بارگاہ خداوندی سے ملے۔ وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ بھی کرتے ہیں اور خالق و مخلوق کے مابین پیغام رسانی بھی، چنانچہ وہی انبیاء اور رسل تک وہی لاتے رہے ہیں۔ ان کی تعداد بے شمار ہے لیکن 4 بہت مشہور بھی ہیں اور جلیل القدر بھی، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے بھی 4 ہی معلوم و معروف ہیں، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جو اللہ کی آخری کتاب اور نوع انسانی کے نام اللہ کا آخری اور مکمل پیغام ہے، جس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہ ہوگی، اور جو من و عن محفوظ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ باقی تینوں کتابیں رد و بدل اور تغیر و تحریف کا ہدف بن چکی ہیں۔ گویا اب قرآن ہی ان کا مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی۔ یہ میمن لکھ دیا گیا ہے، کوئی میمن تو نہیں تھے ہمارے ساتھی جنہوں نے اس کو مرتب کیا ہے؟ یہ لفظ مہیمن ہے، مہیمن، محافظ، یعنی قرآن مجید سے خلاف کوئی بات اگر ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے، اس پر حکم جو ہے آخری وہ قرآن ہے، چاہے وہ تورات کی بات ہو اور چاہے وہ انجیل۔ جی، اور گویا اب قرآن ہی ان کا مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پیغمبروں کو صحیفے عطا ہوئے، جن میں سے کچھ اب دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، باقی محرف اور مبدل ہیں۔ ان میں خاص طور پر میں ذکر کر دوں کہ ایک تو صحف جو ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں، وہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اس میں ہیں، لیکن انہیں صحیفہ کہیں گے، کتاب نہیں۔ کتاب زبور کو کہا گیا کتاب، حالانکہ وہ بھی ایک صحیفے ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ البتہ صحیفوں میں سے ایک جو صحیفہ ہے خاص طور پر، وہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ صحف ابراہیم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ کہا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ آج دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ایک خیال تو یہ کہ کہیں نہیں ہے، میری ایک ذاتی رائے ہے، وہ ایک سمجھیے کہ ایک خیال کہہ لیجئے، تصور کہہ لیجئے، ایک رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہندوستان میں اپنشد کی شکل میں ہے۔ ہندوستان میں برہما جو ہے یہ ابراہیم کا بدلا ہوا نام ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، یہاں ان لوگوں نے برہما کو خدا بنا لیا، برہما، محبت ابراہیم، برہما، اور صحف ابراہیم جو ہے وہ اپنشد ہے میرے خیال میں، واللہ اعلم، اس لیے کہ بڑی کھری اور صاف اور ستھری اور نہایت خالص توحید ان میں موجود ہے۔ تو اپنشد کا معاملہ اس اعتبار سے میری رائے ہے، لیکن اس کو ہم کبھی یقین سے نہیں کہہ سکیں گے، ایک گمان ہے، رائے ہے۔ اور یہ ہوا ہے حضرت ابراہیم کی تو نسل بہت سی تھی، کہاں گئی؟ حضرت اسحاق کا ایک بیٹا جو تھا عیسو، وہ کہاں گیا؟ نمبر یہ کہ حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قطورہ، 6 بیٹے تھے، کہاں گئے؟ اب ایک جو اسماعیل ہیں ان کے بیٹے تو عرب ہو گئے، اور اسحاق کے بیٹے بنی اسرائیل ہو گئے۔ وہ قطورہ کے 6 بیٹے کہاں گئے؟ ان میں سے ایک کا نام ملتا ہے مدین، جن میں کہ شعیب بھیجے گئے، مدین بھی ان 6 بیٹوں میں سے ایک ہے، باقی وہ کہاں گئے؟ تو یہ لوگ منتشر ہوئے ہیں زمین کے اندر، اور ظاہر بات ہے کہ یہ منتشر ہو کے کہاں کہاں پہنچے ہیں اس کا ہمیں پورا اندازہ نہیں ہے،
لیکن یہ کہ اس کا میرا یہ خیال ہے واللہ اعلم. بلکہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ایک فرانسیسی ایک ریسرچ اسکالر نے 40 برس لگائے ہندوستان میں رہ کر انڈین اسکرپچرز جو ہیں، ہندو اسکرپچرز، ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا، تحقیق کی. اس کا کہنا یہ ہے کہ منو جو ہندوؤں کے ہاں ہے وہ مہانوح ہے. مہا ہندی میں کہتے ہیں بڑے کو، آتما روح، مہاتما بہت بڑی روح. تو مہا جو ہے مہاراجا، راجا مہاراجا، راجا چھوٹا، مہاراجا بہت بڑا ہے. مہا بھارت، دی گریٹر بھارت. تو اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو منو سمرتی ہے یہ ایک لیگل سسٹم ہے ہندوستان کے اندر. منو سمرتی یہ حضرت نوح کی شریعت تھی، یہ اس کا کہنا ہے. لیکن یہ کہ پھر اس میں ہم بس ایک رائے ہے، ہم یقین کے ساتھ وہی کہیں گے جو قرآن سے ہمیں معلوم ہو جائے یا حدیث صحیح سے معلوم ہو جائے، اور کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہوگا. چلے، علامہ اقبال نے اسے قرار دیا ہے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی لوگ فاسق ہوتے ہیں. فاسق، نافرمان، باغی، جو اپنے آپ سے غافل ہیں. یہ آپ کون سی جگہ؟ انسان اپنے جسمانی وجود سے تو کبھی غافل ہوتا نہیں، اس کا ہر تقاضا پورا کرتا ہے، پوری بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو غافل کس سے ہے؟ وہ جس کو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ روح ہے. اب دیکھیے اپنشد میں جو جملہ ہے ایک معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، اب میں سے بہت سے کو یاد بھی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے بہت سے ساتھی ایسے ہو جن کے علم میں نہ ہو. مین ان ہز اگنورینس، میں نے کیونکہ انگریزی میں پڑھے، میں نے سنسکرت تو پڑھی نہیں. ایک زمانے میں امریکہ بہادر جو ہے جبکہ روس سے بہت ڈرا ہوا تھا، کمیونزم کا سیلاب تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، پورا مشرقی یورپ کو لے گیا تھا. تو یہ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کی طرف رجوع کریں تاکہ کمیونزم سے دور ہو جائے. ملین اینڈ ملین کاپیز آف گلوریس قرآن، مارمنڈیو پکسال کا جو ترجمہ ہے قرآن کا، دی گلوریس قرآن، امریکہ نے چھاپ کر تقسیم کیا جب میں پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، اس زمانے کی بات ہے. اور اسی طریقے سے اپنشد، گیتا، یہ بھی. تو اپنشد اور گیتا بھی میں نے اس زمانے میں پڑھے انگریزی میں، وہ انگریزی ٹرانسلیشن شائع کر رہے تھے. تو وہ جملہ کیا ہے؟ مین ان ہز اگنورینس identifies himself with the material sheets which encompass his real self. وہ سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ پہلی بات تو اگنورنس، انسان اپنی جہالت میں اپنے آپ کو تعبیر کر بیٹھتا ہے اس مادی غلاف سے جو اس کی اصل شخصیت کے گرد لپٹا ہوا ہے. جیسے ایک کپڑے کا تھان ہے، اندر تو کوئی وہ لکڑی کا ہے اور اس کے اوپر کپڑا آپ نے لپٹا ہوا ہے، یا کوئی رول کی طرح کی شے ہے اس کے گرد کپڑا لپٹا ہوا ہے. تو ایک شخصیت انسان کے اندر ہے، وہ روح ہے، وہ خودی ہے، وہ سیلف ہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال کی سیلف کا کیا ہے، مین از اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود میٹیریل شیٹس. وہ مادی غلاف کو سمجھ بیٹھتا میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، میں تو وہ اصل اندر از ریئل سیلف. یہ ہے معاملہ سارا. چلیں کیا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نور ہیں؟ یقیناً قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. البتہ نور کی بہت سی شکلیں ہیں. ایک نور یہ دنیاوی مادی نور ہے، یہ نور اور ہے. یہ نور وہ نور اور ہے جس سے کہ ملائکہ بنائے گئے، وہ مادی نہیں ہے، یہ مادی نور ہے. اس کے تو چلنے کے اندر وقت لگتا ہے، چاہے کتنا ہی کم سے کم لگتا ہے، ٹائم ہے اس میں. لیکن وہ نور جو ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا.
لہذا ہے تو نور، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا مطالعہ جو ہے صفحہ 3 اس کے آخری 2 سطریں ہیں جہاں سے اب شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نوع انسانی کے وہ برگزیدہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بنی آدم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً چنا اور پسند فرمایا۔ وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے اور سب گناہ سے پاک یعنی معصوم تھے۔ ان کی تعداد معلوم ہے، قرآن مجید میں جن کے نام مذکور ہیں ان کے سوائے کسی اور کو یقین کے ساتھ نبی یا رسول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سے 5 حد درجہ اولو العزم اور نہایت عالی مرتبہ ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے بعض کو بعض پر بعض پہلوؤں سے جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن جملہ انبیاء اور رسل پر فضیلت کلی سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر الرسل بھی،